بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام احتشام الحق ہے، میں کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں۔ آج کا ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی امپورٹنٹ جو ٹاپک ہے، ہر زبان پہ زد عام رہتا ہے کہ بچوں اور والدین کا آپسی کا جو ریلیشن شپ ہے، کہ والدین کو کیا ایسے کام نہیں کرنے چاہیے اپنے بچوں کے ساتھ جن سے بچوں کی گروتھ بھی بہتر ہو، بچوں کی پرسنالٹی بھی بڑی اچھی ڈیولپ ہو اور بچے ایک سوسائٹی کے قابل انسان بن سکیں۔ تو میں آپ کو بہت کچھ بڑی چیزیں نہیں بتاؤں گا، لیکن بنیادی 3 4 5 چیزیں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ آپ ان چیزوں کے اوپر اگر ہم عمل کریں، ہم سارے جو بھی والدین ہیں، تو ہمارے بچوں کی ڈیولپمنٹ بھی بہت اچھی ہوگی اور ہمارے بچوں کی ذہنی نشوونما بھی بہت بہتر طریقے سے آگے بڑھے گی۔ سب سے پہلے جو چیز ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے وہ کام کریں جو ہمارے بچے خود سے نہیں کر سکتے۔ جیسے ہمارے چھوٹے بچے ہیں، وہ ہمارے لیے وہ خود پیسے ارن نہیں کر سکتے، تو ہم ان کے لیے کچھ پیسے کما کے ارن کر کے ان کو دے دیں۔ چھوٹے بچے ہیں، وہ اپنی تعلیم کے اخراجات خود نہیں اٹھا سکتے، تو ہم ان کے تعلیمی اخراجات اٹھا لیں۔ یا ہمارے چھوٹے بچے ہیں تو وہ اپنے لیے چیزیں پرچیز نہیں کر سکتے، تو ہم ان کے لیے کپڑے پرچیز کر لیں، ہم ان کے لیے کھانا پرچیز کر کے ان کو دیں، یا جو بھی ان کی ضروریات زندگی ہے وہ ہم ان کو پرچیز کر کے دے دیں۔ لیکن جب وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے لیے یہ کام سارے خود کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ یونیورسٹی کا جو طالب علم ہے، اس کے لیے لازم ہونا چاہیے کہ وہ اپنے لیے اپنی فیس خود ارن کرے، خود محنت کرے اور خود اپنی فیس پے کرے، اپنے لیے شاپنگ جا کے خود کرے، اپنے لیے خود پیسے کمائے، اور وہ خود اپنے لیے یہ سارے کام کر سکتا ہے جو تو وہ خود اسے کرنے چاہیے۔ لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پیرنٹس شادی کے بعد بھی اپنے بچوں کے اخراجات اٹھاتے ہیں، اور شادی کے بعد بھی ان کے لیے وہ سارے کام کرتے ہیں کہ جو ان کو اس ٹائم نہیں کرنے چاہیے۔ تو پہلا جو پوائنٹ ہے وہ پوائنٹ ہی یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے وہی کریں جو ہمارے بچے نہیں کر سکتے۔ اور کس ایج تک ہمیں کرنے چاہیے؟ وہ ٹین ایج ہے، ٹین ایج کے بعد بچوں کو سارے کام خود کرنے چاہیے، اور یہی ان کو پریکٹس آپ کروائیں۔ دوسرا جو کام ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اوپر جو ان کی کمزوریاں ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا سیکھیں۔ اگر کوئی دوسرا انسان ان غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے، جیسے کہ اسکول میں ٹیچرز کرتے ہیں یا فیملی ممبرز ہیں، اگر وہ آپ کے بچے کی کسی کمزوری کی نشاندہی کرتے ہیں یا کرٹیسائز کسی چیز کے اوپر، کسی ایکٹ کے اوپر کرتے ہیں، تو والدین کو چاہیے کہ وہ فراخ دلی سے اس بات کو سنیں بھی، سمجھے بھی، اور اس کے اوپر عمل کرنے کی اور اس کو کریکٹ کرنے کی بھی کوشش کریں۔ کیونکہ اگر ہم یہ کام کریں گے تو ہمارے بچوں کی کمزوریاں جو ہیں وہ خوبیوں میں بدلنا سٹارٹ ہو جائیں گی۔ ایک یہ ہے کہ ہم والدین اکثر یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے جیسا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اپنے بچوں سے اپنی نامکمل خواہشات کو پورا کرنے کی طرف لگا دیتے ہیں۔ جیسے کہ میں اگر ڈاکٹر نہیں خود بن سکا تو میری کوشش ہوگی کہ میرا بیٹا ڈاکٹر ہی بنے، اور میں زبردستی اس کو ڈاکٹر بنانے کی کوشش کروں، حالانکہ وہ شاید فارن افیئرس کو پڑھنا پسند کرے، ہو سکتا ہے وہ سوشل سائنسز کو پڑھنا پسند کرے، ہو سکتا ہے وہ بزنس مینجمنٹ کو پڑھنا بہت اچھا پڑھ سکے وہ، یا انجینئر وہ بہت اچھا بن سکے۔ لیکن میری نامکمل خواہشات کو پورا کرنا کہ نہیں آپ ڈاکٹر ہی بنو، تو اس طرف ہم اپنے بچوں کو نہ لگائیں۔ اپنی نامکمل خواہشات اپنے بچوں سے ہم ہرگز بھی پوری نہ کروائیں۔ ایک اور والدین غلطی کرتے ہیں کہ بچوں کے اندر مقابلہ بازی کا رجحان پیدا کرتے ہیں۔ میں آپ کو ریسنٹلی ایک دن پہلے کی ایک بات بتاؤں کہ میرے بہت اچھی کولیگ ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے بچوں کے پیپرز چل رہے تھے، اور میں نے پوچھا کہ بچے کے پیپرز کیسے ہو رہے ہیں؟ ان کا کہ بہت اچھے نہیں ہوئے۔ میں کہا بچے کے کیوں ہوئے؟ ان کے نمبرز کم ہوئے ہیں، کوئی پرسنٹیج کم ہے؟ تو کہتے ہیں ہاں بہت کم پرسنٹیج ہے۔ میں کہا کتنی آئی ہے؟ 88%۔ کہ یہ کم پرسنٹیج ہے؟ ان کا جواب تھا ہاں یہ بہت کم پرسنٹیج ہے، اس کے باقی جو ساتھ کے اسٹوڈنٹس ہیں یا اس کے باقی جو کزنس ہیں ان کی تو 91% ہے، کسی کی 95% ہے، کسی کی 94%، حالانکہ بچہ چھوٹا سا ہے، کوئی 5th کلاس میں یا 6th کلاس میں وہ پڑھتا ہے۔ تو ہم مقابلہ بازی کی طرف چلے جاتے ہیں، ایسا ہرگز بھی نہ کریں۔ 88% بھی بہت اچھی ہے، 70% بھی بہت اچھی پرسنٹیج ہے۔ ہم بچے کو قابل بنانے کی سیکھیں، ہم نے اس کو مقابلہ بازی کے اندر نہیں ڈالنا۔ ہم نے اگر جو ایکچوئل ریس ہے، زندگی کی جو ایکچوئل ریس ہے، اس ریس کے اندر بھی مقابلہ بازی نہیں ہوتی۔
تو ہم بچوں کو مقابلہ بازی کی طرف ہرگز پہ نہ کوشش کریں کہ مقابلہ بازی میں ڈالیں. ہاں جو لائف کے ریئل کمپٹیشن ہے وہ ہے اچھا انسان بنانا، تو ہم اچھا انسان بنانے کا ضرور مقابلہ کروائیں. تو ایک اور جو کام آپ نے کرنا ہے ہمیں نہیں کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ان کو تھوڑا تھوڑا انڈیپینڈنٹ کرنا سکھائیں. جیسے کہ اگر بچے کی سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بچے کا کوئی گرنے کا ڈر نہیں ہے، بچے کے اندر کوئی خوف نہیں ہے، کوئی پریشانی والا معاملہ وہاں پہ نہیں ہے، تو بچے کو وہاں پہ آپ چھوڑ دیں، جیسے پارک میں لے کر جا کے، تاکہ بچہ اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کر سکے، اس کے اندر جو کریٹیوٹی ہے اس کریٹیوٹی کو پیدا کر سکے. وہ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور آپ جس ٹاپک پہ بات سننا چاہتے ہیں اور یا آپ کے جو مسائل ہیں آپ ہمیں کامنٹ میں یا ان باکس ہمیں کر سکتے ہیں. ہم آپ کے مسائل کو ایڈریس بھی کریں گے اور اس کا سائیکولوجیکل اور سائیکو تھراپی کے ذریعے ٹریٹمنٹ بھی کریں گے اور اس کا آپ کو حل بھی بتائیں گے. بہت شکریہ.